بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام الغیرت مفکر اسلام استاذ العلماء قبلہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب، ان سے ملاقات کرنے کے لیے اور ان کی زیارت کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں، تو اس کے ساتھ ہی بہت ساری معلومات اور بہت ساری زیارات یہاں پہ تھی۔ کچھ دوست احباب کے لیے ان میں سے کچھ تصاویر اور ایک دو ویڈیوز لی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئیں گی، اور اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی یا کوئی غلطی ہو جائے تو یقیناً اس میں میری خطا ہے، کیونکہ استاد صاحب کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ قبلہ مفکر اسلام مفتی فضل احمد چشتی صاحب، ان کے ہاں ہم جب آئے ہیں تو آپ نے ہمیں لنگر کھلایا ہے۔ سب دوستوں کو، جتنے بھی دوست تھے، تو کہتے ہیں کہ جہاں سے کھائیں اس کا ذکر بھی کرنا چاہیے، چونکہ انہوں نے ہمیں کھلایا ہے، اس لیے ہم نے ان کے لنگر کا اور ان کے لنگر کھانے کا خصوصی طور پر اپنی ویڈیو میں ایک کلپ جو ہے ایڈ کیا ہے۔ آپ کی گاڑی کا بہت چرچا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ آپ کی گاڑی پر اعتراض کرتے ہیں، اور کہ لو جی اب تو چشتی صاحب نے بھی گاڑی لے لی ہے، پہلے یہ گاڑی کے خلاف ہوتے تھے۔ تو یقیناً استاد صاحب نے بہت سارے سوالات کے جوابات دیے ہیں، اور گاڑی کا تو انہوں نے کیا کمال جواب دیا۔ کسی نے کہا کہ حضور، لوگ کہتے ہیں کہ چشتی صاحب نے بھی اب گاڑی لے لی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ چشتی صاحب اگر گاڑی پر بیٹھتا ہے تو پھر بھی کفر کے خلاف بولتا ہے، یہودیت کے خلاف بولتا ہے، عیسائیت کے خلاف بولتا ہے اور حق بولتا ہے، اور تم لوگ چاہے گاڑی پہ بیٹھو یا جہاں بھی بیٹھو، تم پھر اپنی جگہ پہ ہی قائم ہو۔ لیکن چشتی کا موقف پہلے دن بھی وہی تھا اور آج بھی وہی ہے۔ اس لیے چشتی صاحب کی گاڑی پہ اعتراض کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ چشتی صاحب نے اپنے موقف میں تبدیلی لائی ہے یا نہیں لائی۔ بہت سارے سوالات اور بہت ساری ایسی معلومات، ایسے علمی گفتگو آپ نے فرمائی، ہمارے قلوب و اذہان کو معطر کیا۔ تو یہ لنگر خانے میں ہم آئے تھے، تو لنگر خانے سے ابھی ہم جو ہے سامنے مدرسہ ہے، لنگر خانے کے ساتھ ہی آپ مدرسے کی طرف جا رہے ہیں، اور مدرسے سے تھوڑا سا آگے لنگر خانہ ہے، اور اس کے بعد اکثر یہ جو عالمی تنظیم تحفظ مقدس اور آگ کی جو مقدس اور آگ کو لانے کے لیے ایک گاڑی ہے، اور عالمی تنظیم تحفظ مقدس اور آگ جو استاذ العلماء قبلہ مفتی محمد رضا صاحب چشتی صدیقی صاحب آستانہ عالیہ امام آباد شریف، ان کے زیر اہتمام کام کرتی ہے، اور جو کہ سلسلہ چشت کی اور فکر حق کے جو لوگ ہیں ان کی یہ ایک پہچان ہے۔ تو یہ مدرسہ ہے استاذ العلماء قبلہ مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب کا۔ تو مدرسے میں جو آنے کا رستہ ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا، لیکن اس کو ویڈیو کے آخر پہ رکھا ہے تاکہ آپ کا جو وقت ہے وہ ضائع نہ ہو۔ یہ مدرسے کا دروازہ ہے، یہ بالکل سادہ سا یعنی کہ مدرسہ ہے، اتنا ہاں یہ ہے کہ لینٹر ڈالا ہوا ہے اور کافی کھلی جگہ ہے طلباء کرام کے لیے، اور وضو خانے کا اہتمام بھی ہے، یعنی کہ جتنی جو ضروریات زندگی ہوتی ہیں وہ تمام یہاں پہ ان کی موجودگی ہے، ان کا یہاں پہ انتظام ہے۔ اور چونکہ فی الوقت جو طالب علم ہے یہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ جو طلباء کرام ہیں اور جو درویش ہیں وہ نہیں ہیں، اور ان کی تعداد جو ہے بہت کم ہے، صرف مخصوص جو ہیں درویش ہیں۔ تو یہ یہاں پہ اس عرس مبارک کا ایک اشتہار لگا ہوا تھا، تو اس کو بھی میں نے اس میں ایڈ کر لیا، اور اس کے ساتھ ہی یہ جو اشتہار ہے آل بیت اور اصحاب رسول ایک دوسرے کے رشتہ دار اور دوست ہیں، یہ یقیناً جو استاذ العلماء قبلہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب ان کا عقیدہ ہے، ان کی تعلیمات ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی تفصیل ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ جائیں اور اس کو تفصیل سے پڑھیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ حقائق کیا ہیں۔ لیکن تھوڑا سا میں نے اس کو بھی شامل کر لیا، اور یہ استاد قبلہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب ان کی ایک تحقیق ہے، جس کو جو صاحب علم ہیں وہی جان سکتے ہیں کہ کس طرح آپ نے یہ ایک تحقیق فرمائی ہے، اور ہر کسی کو اس کی سمجھ نہیں آتی ہے۔ دیکھ لیں کہ مؤلف مفتی فضل احمد چشتی صاحب، تو یہ استاد صاحب کی لائبریری، کیونکہ استاد صاحب جب ہم گئے ہیں تو ان کی طبیعت کچھ ناساز تھی موسم کی خرابی کی وجہ سے، اور آپ یہیں پہ ہی اپنی جو لائبریری ہے وہیں پہ ہی آپ تشریف فرما تھے، اور وہیں پہ ہی آپ جو ہے تمام دوستوں کو، جتنے بھی احباب ہیں، ان سے ملاقات آپ نے فرمائی۔
اور قبلہ مفکر اسلام مفتی فضل احمد چشتی صاحب، وہیں انہوں نے بہت سارا دوستوں کو ٹائم دیا، جتنے بھی درویش آئے ہیں، جتنے بھی دوست آئے ہیں، اور جس نے جو بھی سوال کیا اس کا جواب دیا ہے۔ تو یہاں پہ ایک کاغذ ہے جو ابھی میں آپ کو دکھانے لگا ہوں، ابھی میری تصویر جائے گی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عالمی تنظیم تحفظ مقدس اوراق والے جو مقدس اوراق کو اٹھاتے ہیں، ان میں سے کچھ ہوتے ہیں جن کو ضرورت کے تحت جلایا جاتا ہے۔ تو یہ اس کے متعلق ایک فتویٰ ہے جس کی یہاں پہ کافی ساری کاپیاں پڑی ہیں، تو اس کو بھی میں نے اس ویڈیو میں ایڈ کر لیا تاکہ کچھ لوگ غلط فہمی میں ڈالتے ہیں۔ تو یہ ساؤنڈ آپ کو نظر آیا ہے، اور یہ جو لائبریری ہے بہت بڑی لائبریری ہے استاد صاحب کی، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے دوست یہاں پہ آئے تھے، یہ مستند ہے آپ کے بیٹھنے کی، وہ سامنے جو کالے کلر کی ہے یہ استاد صاحب کی دستار مبارک ہے۔ تو استاد صاحب کی جو دستار مبارک ہے اس کے بارے میں بہت سارے لوگ بھی سوالات کرتے ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ اور بھی دوست آئے تھے، تقریباً کسی کو بھی زیارت کرنے سے منع نہیں کیا گیا، اور مجھے بھی اسی طرح موقع مل گیا۔ تو بہت سارے دوست یہ کہتے ہیں کہ شاید استاد صاحب جو ہیں انہوں نے کتابیں رکھی ہوئی ہیں، پڑھتے رہی ہیں، لیکن ہم جتنی دیر وہاں پہ رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کتاب ہی پڑھتے رہے ہیں، اور ایک کتاب نہیں پڑھی بلکہ ایک کتاب پڑھی ہے، اس کے بعد فرمایا کہ وہ جلد لے کر آؤ، وہ جلد لے کر آئے، فرمایا وہ فلاں کتاب کی جلد لے کر آ جاؤ، ابھی وہ لے کر آئے ہیں تو فرمایا ہے کہ وہ دوسری جلد لے کر آ، یعنی کہ ایک ہی جو فتویٰ ہے، ایک ہی مسئلہ ہے، اس پہ تحقیق کرنے کے لیے کتنی جو کتابیں ہیں ان کو آپ دیکھتے ہیں، ان کو آپ پڑھتے ہیں۔ اور جو حیرت انگیز بات ہے وہ یہ ہے کہ طالب علموں کو نہیں پتہ ہوتا کہ کتاب وہاں پہ کہاں پڑھی ہے، لیکن استاد صاحب جب زبان سے نکالتے ہیں کہ وہ کتاب چاہیے تو وہاں پہ اشارہ کرتے ہیں کہ وہ وہاں پہ پڑھی ہے، اور وہاں سے جو فلاں جلد ہے اس کو اٹھا کر لاؤ۔ تو یہ بھی ایک آپ کے علمی کمال کی بات ہے کہ آپ کے پاس جو علم ہے، جو علم کی آپ کے پاس ایک اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہے، اس کا یہ بھی ایک نظارہ ہے، اور آپ کو بھی یہ ضرور کرنا چاہیے۔ تو چونکہ مدرسے میں ہم گئے ہیں تو طالب علمی دور ایک بہت اچھا دور ہے۔ تو یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں چارپائی پڑی ہے، اور اس کے نیچے ایک چھوٹا سا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بالکل آرام کے ساتھ لیٹ رہا ہے۔ تو یہ ایک جو منظر ہے یہ درویشی لائن کا بہت کمال کا منظر ہے۔ تو اتنی ہی زیارات تھیں، اس کے ساتھ ہی ابھی ہم نے آپ کو دکھانا ہے کہ اگر آپ استاد صاحب کے مدرسے میں آتے ہیں تو آپ کو کہاں پہ آنا چاہیے اور کس طرح آنا چاہیے۔ تو ابھی ہم یہاں سے واپس آ رہے ہیں، اور یہ مدرسے سے آپ سیدھے آئیں گے تو یہ جو روڈ ہے یہ لاہور ملتان روڈ سے جو اڈا سندر ہے اس سے بالکل یہ دائیں طرف سے نکلتا ہے، اور اس سے آپ آئیں، تقریباً 5-7 منٹ کا فاصلہ ہے، جس کو طے کرنے کے بعد آپ آرام کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ آپ استاد صاحب کے مدرسے میں پہنچ سکتے ہیں اور آپ زیارت کر سکتے ہیں۔ اور میری تو یہ آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ ایک بار ضرور آئیں، چونکہ بہت سارے دوستوں کے سوالات ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ آئے تھے، اور جتنے بھی انہوں نے سوالات کیے ہیں استاد صاحب نے ہر کسی کو اس کے سوال کا جواب دیا ہے۔ یقیناً میرے ذہن میں بہت سارے سوالات تھے، اور وہ تمام چیزوں کے انہوں نے جوابات عنایت فرمائے ہیں، اور یقیناً جو بہت سارے اشکال تھے، بہت سارے جو ابہام تھے وہ بھی دور ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں، اور میں تو اکثر یہی کہتا ہوں کہ آپ کسی کے بارے میں بدگمانی سے پہلے بہتر یہ ہے کہ آپ اس سے ملاقات کر لیں، اس سے مل لیں۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، اگر آپ کسی بات کی سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ اس سے بلا جھجک جا کر ملیں۔ اور استاد صاحب نے کبھی چونکہ لوگوں نے ان سے سوالات کیے ہیں، بہت ساری باتیں پوچھی ہیں، لیکن کسی کو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کا جواب نہیں دوں گا یا آپ اس کا جواب کیوں مانگ رہے ہیں، اور بہت ہی خوش اخلاق ہیں، اور ہنسی مذاق والے، ملن سوز ہیں، پیار محبت والے ہیں۔ تو یہ مین روڈ ہے لاہور سے جو ملتان کو جاتا ہے، لاہور ملتان روڈ، اور یہ اڈا سندر ہے جو کہ آستانہ عالیہ سندر شریف آپ کا ہے۔ تو اس سے آپ بالکل یہاں پہ آ کر جو لوہے کی پل ہے اس سے آپ بالکل تھوڑا سا آگے جا کر جو استاد صاحب کے مدرسے کی طرف آپ جا سکتے ہیں۔ تو استاد صاحب بالکل سادہ لباس پہنتے ہیں، جو دستار مبارک ہے
وہ آپ دوست ہوتے ہیں جو نیچے ایک ٹوپی رکھتے ہیں سخت، لیکن آپ جو ہے بالکل نقش بندیوں چشتیوں والے جو ٹوپی ہے سفید کپڑے کی وہ رکھتے ہیں، اور اس کے اوپر آپ جو دستار مبارک باندھتے ہیں تقریباً وہ 11 جو ہے گز کی دستار مبارک آپ کی ہوتی ہے، ویسے وہ اتر بھی جاتی ہے اور اس کو پھر دوبارہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کا لباس ہے وہ بغیر کالر کے، اور جو قمیض ہے وہ بھی بغیر کف کے ہوتی ہے، یعنی کہ بالکل سادہ لباس، بیٹھنے کا انداز ہی بالکل سادہ، اور بہت ساری ایسی معلومات اور ایسی چیزیں ہیں اور ایسی یعنی چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق دیکھنے کے ساتھ ہے، ملنے کے ساتھ ہے، ملاقات کے ساتھ ہے۔ تو میں تو آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ ایک بار ضرور ان سے ملاقات کریں، کیونکہ اللہ والوں کو دیکھنا بھی عبادت ہے، ان کی بارگاہ میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، ان سے ملاقات کرنا بھی عبادت ہے۔ تو اسی امید کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم۔